اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف پھر ان کی جگہ آئے فخلف پھر ان کی جگہ آئے خلف ناخلف لوگ اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے ضائع کر دی نمازیں واتبعوا الشہوات اور اتباع کی انہوں نے شہوات کی شہوات کا معنی خواہشات کی فسوف یلقون غیا پس ان قریب وہ دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر جس شخص نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور عمل کیا نیک فاولئک یدخلون الجنۃ پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں ولا یظلمون شیئا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی۔ جنات عدن وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے التی وعد الرحمن عبادہ جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب ان کے بن دیکھے انہ کان وعدہ مأتیا بے شک ہے اس کے وعدے پر پہنچنا یا ہے اس کا وعدہ آنے والا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما نہیں سنیں گے وہ اس میں بیکار بات لغوا بیکار بات یا بیہودہ بات الا سلاما سوائے سلامتی کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا اور ان کے واسطے رزق ہے اس جنت میں صبح کو اور شام کو۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے بندوں میں سے۔ مَنْ كَانَ تَقِيًّا اس شخص کو جو کہ پرہیزگار ہو۔ ہم نے کل کے سبق میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھے تھے جس میں ہم نے آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیغمبر بنایا تھا اور ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا تھا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو قرآن نے بیان کیا ہے تو اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان فرمائی کہ تاکہ یہ لوگ جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس قرآن مجید اندر جب گزرے ہوئے ان لوگوں کے تذکرے ہیں یا جو ان سے ہزاروں سال پہلے تھے تو یقیناً یہ خبریں اللہ رب العزت نے غیب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے ہی اپنے پیغمبر تک پہنچائی ہیں، ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر موجود ہی نہیں تھے تو انہیں اتنے ہزاروں برس پہلے کے لوگوں کا جو ہے خبر کیسے ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی قوموں کے اندر امتوں کے اندر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا۔ یہاں پر خلف کے لیے جو ہے خلف کا مطلب ہے ان کے بعد آنے والے، اس سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور اس سے مراد جو ہے ان نبیوں کی امتوں کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جو دی جانے والی عبادات تھیں ان کو کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ برباد سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ فکر نہیں کی اور ان کو ادا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا واتبعوا الشہوات اور وہ پیچھے پڑ گئے شہوات کے یعنی خواہشات کے۔ دیکھیں انسان کی خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو کسی دینی تقاضے کے خلاف نہ ہو یعنی جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور ایک انسان کی وہ خواہش ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے گناہ ہوتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے اس کی لیکن اس کے اندر اللہ کی کیا ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسی خواہشات جو کہ گناہ کے اندر جو ہے کسی انسان کو ڈال دیں، ایسی خواہشات کو، ایسی ناجائز خواہشات کو شہوات کہا ہے۔ انسان کی ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی، اگر وہ دین کے مخالف ہے تو وہ شہوات کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اگر وہ دین کے مخالف نہیں ہے تو اس کی جائز خواہش کے اندر شامل ہوگی۔ تو یہاں پر شہوات کا لفظ ہے وہ گناہ کی خواہشات کے لیے آیا کہ انہوں نے جب
جو ہے اعمال کو چھوڑا تو پھر جو ہے وہ گناہوں کے جو ہے اندر پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، پس وہ عنقریب دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ اب گمراہی کو کہ جب انسان گناہ میں پڑتا ہے تو پھر وہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کو گمراہی، اور گمراہی بالآخر انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب یہاں پر نماز کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو نماز کے ضائع کرنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ نماز کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی زندگی بھر نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز کا نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اس طریقے سے نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کی جتنی بھی آداب ہیں اور جو نماز کی شرائط ہیں اس کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے۔ ایک سبق کے اندر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کچھ کام کرنا ضروری ہے، تو اور کچھ کام نماز کے اندر کرنا ضروری ہے۔ ان کو عمومی طور پر نماز کے فرائض کہا جاتا ہے، لیکن جو کام نماز سے پہلے کیے جاتے ہیں وہ نماز کی شرط ہوتی ہے، اور جو نماز کے اندر کیے جاتے ہیں وہ نماز کے فرائض ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی عبادت کے صحیح کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار ہمیں شریعت نے خود سکھایا ہے۔ اب نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھی اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو بھی شرائط ہیں اس کو ہمیں ہماری شریعت نے خود بتایا ہے۔ تو نماز کے ضائع کرنے کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن جو نماز کے آداب ہیں، شرائط ہیں اور جو ضروری باتیں ہیں وہ جب ان کو نہیں ادا کرتا تو بظاہر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی نماز کے ضائع کرنے کی ایک شکل ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے جو ہے وہ جو ہے جماعت کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عورتوں کی بھی نماز کے ضائع کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آداب کی رعایت نہ رکھیں۔ نماز بظاہر پڑھی جائے لیکن آداب کی رعایت نہیں۔ اس میں ایک جو عورتوں کی بہت بڑی غلطی آتی ہے وہ ہے سطر کا نہ چھپانا۔ ہم نے وضو بھی کر لیا، وضو بھی شرط ہے نماز کے لیے، یعنی پاکی شرط ہے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہو گئے، ہمارا جسم بھی پاک ہو گیا، جس جگہ پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو گئی، اور وقت جو ہے نماز کا وہ وقت بھی ہے کہ ہم جو ہے ظہر کے وقت میں ہی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے، تو ہمارا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نیت کرنا ایک ضروری ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی جو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے سطر کا نہ چھپانا، کہ جتنا سطر نماز کے اندر چھپانا ہے وہ نماز میں جب سطر نہیں چھپاتی تو پھر بظاہر وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن سطر کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی وہ نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے ضائع کرنے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نماز کے جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے۔ آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہی ہوں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک کام ہوتا ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کو، نماز کے ہر کام کو اپنی جو ہے وہ ترتیب سے کرنا اور اطمینان سے ادا کرنا۔ آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو جلدی جلدی رکوع کرتی ہیں، رکوع سے پورا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے کہاں سجدے میں چلی جاتی، سجدے سے تھوڑا سا اٹھیں اور کمر جو ہے اس کی سیدھی بھی نہیں ہوتی تو وہ دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے تعدیل ارکان کی خلاف ورزی۔ اب بظاہر ایسی عورت نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن تعدیل ارکان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، گویا کہ اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ کیونکہ جب ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں، اور قومہ کرنا یعنی کہ رکوع کے بعد بالکل انسان کا سر اور کمر سیدھی ہو جائے اور وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، اسے قومہ کرنا کہتے ہیں، اور قومہ کرنا کسی بھی نمازی کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اب اگر عورت اس قومے کے جو ہے واجب کو نہیں کرتی تو گویا اس نے جب جان بوجھ کر یہ عمل کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے آداب میں کوتاہی کرتا ہے، اور یہ تعدیل ارکان جو میں نے آپ کو بتایا، اطمینان سے نماز ادا کرنا، تو اس کے اندر بھی وہ کوتاہی کرتا ہے۔ تو ان صحابی نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ایک بھی نماز نہیں ہوئی، تمہاری ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح، اور اگر تم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔ دیکھیے، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کتنا طبقہ ایسا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے ان میں سے بھی اکثریت لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اور نماز کو سیکھنے کی جو ہے وہ فکر بھی نہیں ہے۔ نماز جتنی ضروری ہے، اسی طرح اس کا سیکھنا بھی جو ہے اتنا ہی زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو نماز کا وضو ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، ان سب کو سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے یا الشہوات سے یہاں پر دنیا کی وہ تمام چیزیں، وہ لذتیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ ساری کی ساری شہوات میں آتی ہیں، اور وہ تمام کام جو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں، وہ سب کے سب شہوات میں آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ عنقریب پڑ جائیں گے گمراہی کے اندر۔ تو جو نماز کو ضائع کرے گا اور شہوات یعنی گناہوں کی زندگی گزارے گا، تو وہ جو ہے گمراہی کے اندر پڑ جائے گا۔ یہاں پر قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، غیّہ۔ غی کیا ہے؟ غی جو ہے یہ جہنم کا ایک غار ہے، جہنم کے اندر ایک غار ہے، اللہ پاک نے اس کا نام غی رکھا ہے، اور اس غار کے اندر جو ہے ساری جہنم سے زیادہ مختلف طرح کے عذاب اللہ رب العزت نے اس ایک غار کے اندر جمع کر کے رکھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے، اور یہ وہ غار ہے جس سے جہنم بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، پناہ مانگتی ہے۔ باقی جہنم کے حصے اپنے اس غار سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس غی پہاڑ کو، جو غی جو غار ہے، اس کو اس امت کے ان بدکار لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی زندگی میں بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ بھی یہی غی غار کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس امت کے جو سود خور ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے اسی غار کو جو ہے ٹھکانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے اسی غار کو جو ہے اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس امت کی جھوٹی شہادت دینے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے اسی غار کو جو ہے ٹھکانہ بنایا۔ اب دیکھیے، ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو ہے گواہی بکتی ہے، گواہی دی نہیں جاتی بلکہ گواہی بکتی ہے کہ انسان پیسے کی خاطر جو ہے گواہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹی قسمیں کھا لی جاتی ہیں اور جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بہت معمولی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اسلامی حکم کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی معاملے میں جھوٹی شہادت دی جائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس غی جو غار ہے، یہ اس عورت کے لیے بھی جو ہے وہ بنائی ہے کہ جو کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ اپنے شوہر کا نام جوڑ دے۔ دیکھیے، بعض اوقات لوگ بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کسی کے رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ جو ہے، کوئی بے اولاد ہے، اس کو جو ہے وہ بچہ دے دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یتیم خانوں سے بھی جو ہے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جو یہ اڈاپٹ کیے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں، تو مسئلے کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ اصل باپ کا نام جوڑا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے،
تو اس آدمی کا نام جو ہے اس بچے کے نام کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہمارے ہاں عموماً معاشرے کے اندر جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو جو لوگ اس بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اپنا ہی نام اس بچے کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو ایسی شخص کے لیے، ایسی عورت کے لیے بھی اللہ پاک نے اس غی جہنم کا جو غار ہے اس کو تجویز کیا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے اس جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا الا من تابا، الا من تابا، مگر جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک۔ کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے۔ انسان کی توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی روح اس کے حلقوم کے اندر نہیں آ جاتی، یعنی اس کے حلق کے اندر جب تک اس کی روح نہیں آتی، اس سے پہلے اگر انسان اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے جرم کے اوپر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ کفر اور شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو اوپر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، شراب خور ہیں، سود خور ہیں، بدکار ہیں یا کوئی بھی گناہ کرانے والے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لی اور اگر کافر ہیں وآمنا، تو ایمان بھی لے آیا ساتھ میں، کیونکہ کافر ہے توبہ کرتا رہے لیکن ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہر توبہ کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جس نے توبہ کی کفر و شرک سے وآمنا، اور ایمان لے کر آ گیا اور نیک عمل کیا، کہ اے نبی آپ اپنی امت کے ان مشرکین کو بتا دیجیے کہ چاہے یہ زندگی میں کتنے بھی گناہ کر لیں لیکن اگر یہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں اور اپنی باقی زندگی میں اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ نے پھر ان کا کیا مقام بنایا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ پاک ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ جن لوگوں کو اللہ پاک جنت کے اندر بھیجیں گے تو ان کی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا اجر کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو اس گناہ سے زیادہ جو ہے ان کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ عادل ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی، اور اگر کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جنات عدن، وہ باغات ہیں عدن، ہمیشہ رہنے والے، کہ اللہ پاک نے جنت کی صفت یہاں بتائی ہے۔ ہم جنت کو جو جنت کہتے ہیں تو جنت کا لفظی معنی ہی باغ ہے، کہ دنیا میں بھی انسان ہری بھری جو جگہ ہوتی ہیں، گرینری جہاں ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، بڑا وہاں پر اس کو سکون ملتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے وہاں جا کر۔ تو اللہ نے مومنوں کے جو مقام کو بنایا ہے تو اس کا نام ہی جنت رکھ دیا، کہ جنت ایسی جگہ ہے جو بہت ہی سرسبز ہے، کیونکہ انسان طبعی طور پر ایسی جگہوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جن باغات میں یا جس جنت میں داخل کروں گا وہ عارضی نہیں ہوں گی بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ الجنۃ ما بناؤہا، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ نے جنت کیسے تعمیر کی ہے، جنت کی صفات بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، کہ اللہ نے جنت کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی رکھی اور ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی رکھی، اور پھر آگے فرمایا وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَصْفَرِ، کہ اللہ نے سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مشک و عنبر کا جو ہے وہ گارا تیار کیا، اور مشک و عنبر کا گارا تیار کیا، اور پھر آگے سے بتائی وَحَسْبَؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، کہ اللہ نے اس جنت کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ بنایا اور پھر اس دیواروں کے اندر اللہ نے جو پتھر لگائے وَحَسْبَؤُهَا، کہ اللہ نے جو پتھر بنائے لؤلؤ والیاقوت،
ہیرے اور جواہرات جو ہے وہ جنت کی اللہ نے دیواروں کے اندر لگائے۔ دیکھیے آج دنیا میں کتنا بھی مالدار سے مالدار شخص کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی سونے چاندی کا گھر نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے اس سونے چاندی کی دیواریں بنائی، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا، اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات جو ہے وہ پتھر لگائے۔ آج دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ ماربل لگا سکتے ہیں، ٹائلز لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ نے جنت کے اندر ہیرے اور جواہرات کا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یبلا ثیابہم ولا یفنی شبابہم، کہ اے ابو ہریرہ جنت ایسی ہے ولا یبلا ثیابہم، کہ وہاں پر جو ہے جو کپڑا جنتی لوگ پہنیں گے وہ کبھی میلا نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، ولا یفنی شبابہم، اور جنتی لوگوں کا جو حسن ہوگا اور جنتی لوگوں کی جو جوانی ہوگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَيَخْلُدُ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَا يَمُوتُ، اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، تو آپ کو ایک روایت سنائی میں نے آپ کو، تو یہاں بھی کیا فرمایا جنات عدن، کہ ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ دیکھیے دنیا میں انسان کتنا بھی خوبصورت گھر بنا لے، محل بنا لے، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان کو اس خوبصورت گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اور انسان کا ٹھکانہ پھر وہی قبر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے جنت کی صفت بار بار بتائی ہے وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور قرآن میں آتا ہے، یہ تو حدیث کا جملہ تھا، قرآن میں آتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی لوگ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے رحمان سے جو ان کے لیے کیا ہے بن دیکھا ہے، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اگرچہ اللہ کے بندوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح تم نے مجھے بن دیکھے رب مانا ہے، اسی طرح تم بن دیکھے میری جنت مان لو۔ یہ مطلب ہے کہ بن دیکھے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن بندے کو یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے، قرآن پر ہے، تو پھر اس کو جنت پر بھی کیا کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ وہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہے ما لا عین رأت، کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی دنیا کی انسان کی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو جنت کو دیکھ سکے۔ اس لیے جب انسان جنت میں جائے گا، حشر کے میدان میں اٹھے گا، تو اللہ عالم آخرت کی نظر عطا فرمائیں گے اس کو۔ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں نظر عطا فرمائی ہے وہ اتنی سی ہے کہ ہم پردے کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، ہم دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، ہماری نظر کی طاقت صرف اتنی ہے۔ لیکن اللہ جب آخرت میں جنتی لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ بصارت عطا فرمائیں گے اس کو، جس کی وجہ سے وہ جنت کی چیزوں کو دیکھ سکے، حتیٰ کہ اللہ اس کو وہ بصارت عطا فرمائیں گے جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، حدیث آپ کو بتا رہی تھی ولا سمعت اذن، کہ کسی کان نے جو ہے جنت کا کوئی نغمہ، جنت کی کوئی آہٹ بھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اللہ نے انسان کے کانوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ جو جنت کی کسی بات یا جنت کے بول کو سن سکے۔ کیونکہ دنیا میں تو ہمارے کانوں کے اندر صرف اتنی طاقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے سامنے کی بات سن سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے دوسرے کمرے کی بات بھی ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ نے یہ طاقت ہمیں صرف اتنی سی طاقت دی ہے دنیا کے اندر۔ اور آگے وہ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے کہ کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا تصور، اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا۔ ہم دل میں اگر سوچنا بھی چاہیں کہ جنت کیسی ہوگی تو جنت ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے اس جنت کا وعدہ کیا ہے بن دیکھے، کہ بندوں کو دکھائی نہیں ہے اس نے جنت۔ اگر جنت اللہ دکھا دیتے پھر تو سارے ہی جنت کے پیچھے لگ جاتے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ اللہ سے جو سودا ہے نا انسان کا، یہ ہے ہی بن دیکھے گا، کہ بن دیکھے مان لے۔ آگے فرمایا انہ کان وعدہ مأتیا، کہ بے شک اس کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔
کیسے پہنچنے والا ہے کہ اس کا وعدہ دیکھیے، جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، قبر کے عذاب اور ثواب کے متعلق جو احادیث آتی ہیں ان میں آتا ہے کہ ایک جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، اور جو انسان گناہ گار ہوتا ہے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی آپ کو روایت بتا رہی ہوں کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ نیک لوگوں کے لیے جو ہے کفن کی جگہ ایک جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور قبر کے اندر ایک جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں تو انسان قیامت سے پہلے نہیں جا سکتا، لیکن جب اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں جنت میں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہے یہ اللہ کا وعدہ کہ اللہ نے جنت سے نفع کا جس طریقے سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وقت پر پہنچے گا۔ اب کھڑکی کھلنے کا جو وعدہ ہے وہ قبر کے اندر ہے، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ اپنے اپنے وقت پر ضرور سچا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کی جو ہے وہ کچھ اور صفات بتائیں، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات سوائے سلام کے، سلامتی کے۔ کہ اب لغو بات کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں بیکار، وہ بات، وہ کام، وہ چیز جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ جس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو، فضول بات۔ اب اس فضول بات میں گالی گلوچ بھی آ گیا، اور لوگوں کی برائی بھی آ گئی، غیبت بھی آ گئی، چغلی بھی آ گئی، الزام تراشی بھی آ گئی، لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے اور دکھانے والے جو ہے وہ بات بھی آ گئی، ایذا دینے والی باتیں بھی آ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا کسی بھی قسم کی جو باتیں ہیں وہ جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوں گی، جنتی لوگ ان سے پاک رہیں گے، ان کے کانوں کے اندر کسی کی طرف سے بھی کوئی ایسا جملہ نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے انہیں کیا ہو، تکلیف ہو، الا سلامہ، سوائے سلامتی کے، کہ سلامتی کہ ہر طرف وہ امن و سکون ہوگا، جنت کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، اور جو ہے جب بھی جنتی لوگ آپس میں کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو کیا کریں گے، سلام کریں گے۔ جس طرح آج ہم دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جب فرشتے جنتی لوگوں سے ملیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے، ان کو سلام کریں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت جنتی لوگوں سے ملاقات کریں گے تو بھی اللہ پاک بھی جنتی لوگوں کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب رحیم، یہ آتا نا کہ اللہ فرمائیں گے سلام ہے، قولا، یہ قول ہے بڑی سلامتی کا، من رب الرحیم۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اسی جنت کی جو ہے بارے میں بتائیے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسی جنت سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا تلک الجنۃ التی، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، کہ ہم وارث بنا دیتے ہیں اس کا اپنے بندوں میں سے ان کو جو کہ متقی ہوتے ہیں، جو کہ نیک ہوتے ہیں۔ ہم اس جنت کا نیک لوگوں کو جو ہے وہ وارث بنائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اور اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے درمیان میں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔